السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر وعافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیہ مبارکہ 7 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 5 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا حصہ آیہ مبارکہ 6 سے سٹارٹ کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم واکثرہم فاسقون اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ ٹرانسلیشن: کیفہ کس طرح یظہروا اگر وہ غلبہ پائے علیکم تم پر، لا یرقبوا نہ لحاظ کریں فیکم تم میں، الا ولا ذمہ رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا، یرضونکم بافواہہم وہ خوش کرتے ہیں تمہیں اپنے منہوں سے، وتأبی قلوبہم اور انکار کرتے ہیں ان کے دل، واکثرہم فاسقون اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا انہوں نے بیچ رکھا ہے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، فصدوا عن سبیلہ تو وہ روکتے ہیں اس کی راہ سے، انہم ساء ما کانوا یعملون بے شک بہت ہی برا ہے جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 6 سے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ سنے اللہ کا کلام، پھر پہنچا دو اس کو اس کی امن کی جگہ، یہ اس لیے کہ بے شک وہ قوم کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ یعنی امن کی مدت گزرنے کے بعد جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے گزرنے کے بعد اگر کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے، امان چاہے، تو اس کو امان دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سن کر اس پہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو جائے، تو اس کو اللہ کا کلام سناؤ اور اس کو جو دین کی باتیں ہیں وہ اس تک پہنچاؤ۔ پھر اگر وہ امان چاہے کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹنا چاہے تو اس کو اس کی امان کی جگہ پہنچا دو، کیونکہ حقیقت میں یہ لوگ اسلام کے جو احکامات ہیں ان سے واقف نہیں ہوتے۔ جب ان کو اسلام کے احکامات بتائے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور ان کے ذریعے ہی اسلام کا بول بالا ہو، ان کے ذریعے ہی اسلام پھیل جائے۔ اس بات کے ڈر سے کہ پتہ نہیں وہ دغا کر جائیں یا کیا کریں، اس بارے میں تم بخل سے کام نہ لو۔ یاد رہے کہ ایک عورت بھی امان دے سکتی ہے، جس طرح کہ فتح مکہ کے موقع پر سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی میں ام ہانی ہوں۔ پھر ام ہانی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میری ماں کے لڑکے علی یہ کہتے ہیں کہ میں حبیرہ، ام ہانی کے خاوند کا نام تھا، کہ لڑکے کو قتل کر دیں گے جبکہ میں اسے پناہ دے چکی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو مقام دیتے ہوئے، احترام اس کا کرتے ہوئے کہا کہ جس کو ام ہانی پناہ دے چکی ہیں ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عورت کو بھی مقام دیا کہ اس کی امان کو بھی قبول کیا۔ اور اسلام میں ایک امان دینے کی بہت ہی اہمیت ہے۔ یہاں تک بھی ایسا ہوتا رہا تاریخ اسلام میں کہ بعض اوقات اسلام کا نقصان ہی ہوتا نظر آتا، مسلمانوں کا نقصان ہوتا نظر آتا، لیکن امان دینے کے بعد اس ایفا کو توڑا نہیں جاتا تھا، یعنی کہ جو امان ہے وہ بھی ایک طرح سے ایک معاہدہ ہوا کرتا ہے، تو اس معاہدے پہ پھر عمل کیا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
کل فرائیڈے ہے تو فرائیڈے کی چھٹی نہیں ہم کریں گے. آپ لوگوں نے فرائیڈے اچھے سے گزارنا ہے اور سورۃ الکہف روشی کی کثرت کرنی ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.